ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حدیث اللہ طالبات، آج یہ جامعہ کا انتقالی اجلاس ہے. الحمدللہ جامعہ کی خدمات میں آج 80 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ یہ جو تعلیمی سال ہے، یہ 80واں سال ہے. یہ جو قوانین ہیں یہ ضلع پر یہاں پر پورے ہوتے ہیں اور گھر پر نوکری ہوتی ہے، ان میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن دروازے پر بند کرتے ہیں. فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز اخلاص کی بنیاد پر کی اور اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے، وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، وہ تسلسل سے جاری رہی. کیونکہ یہ ادارہ بھی اللہ والوں نے، علماء ربانیین نے اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا تھا. آج 80 سال ہو چکے ہیں اور آج 80 سال شروع. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. کیوں نہیں ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جاتی؟ بڑی جماعت، بڑا قبیلہ، محلہ، شہر، بستی، ان میں سے کیوں نہیں چھوٹی سی جماعت جاتی جو 1 سے لے کر 10، 20، 50 تک ہوں. بڑی جماعت ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، سینکڑوں میں. ان میں سے کیوں نہیں ایک چھوٹی سی جماعت جاتی؟ کیا کرنے جائے گی؟ یا تفقہوا فی الدین، علم دین حاصل کرنے جائے گی. بڑی جماعت میں سے چھوٹی سی جماعت جائے علم دین حاصل کرنے. دو علم دین حاصل کرنا ہے انہوں نے. یہ چھوٹی سی جماعت ان میں سے جو نکل کر جا رہی ہے، یہ کیوں جائے؟ علم دین حاصل کرے. کیوں حاصل کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو جس بڑی جماعت سے وہ گئے ہیں ان کو ڈرائے، ان کو اللہ کے احکام بتائے،
ان کو دین بتائیں، ان کو دین پر چلائیں. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، وہ بھی دیندار بن جائیں. وہ چھوٹی سی جماعت آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی چھوٹی جماعت یہ بیٹھے تھے، یہ چھوٹی جماعت. بڑی جماعت آپ کے قبیلے، آپ کی بستی، آپ کے شہر جہاں سے آپ آئے، ان میں چار سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کہیں سے 2، کہیں سے 10، کہیں سے 5، کہیں سے ایک کو بھی شمار کیا ہے کہ جو ایک ہے وہ بھی طائفہ ہے. یعنی علم دین حاصل کرنے والا ایک طالب علم جو ایک ہے، اپنی پوری بستی جیسے شہر سے ایک ہے، وہ ایک کو قرآن نے کہا یہ بھی پوری جماعت ہے، اس لیے کہ جب یہ عالم بن کر وہاں کام کرے گا تو پوری جگہ کو لپیٹ لے گا. ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے ہنگامہ برپا کر پوری قوم کو دیندار بنا دیا. پوری قوم میں اس نے دین اور علم کے راستے کھول دیے، حالانکہ ایک تھا، آنے والا وہ ایک ہی تھا. اس لیے طائفہ کی تفسیر میں ایک بھی شمار کیا ہے. آج سکولوں میں، کالجوں میں، دوسری جگہ بہت رش ہے، بہت بھیڑ بھاڑ ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ معاش اور روٹی کے لیے ہے، اور معاش اور روٹی کے لیے تو سب روٹی کماؤ. وہاں یہ نہیں کہا کہ بھائی کچھ روٹی کماؤ باقی بیٹھ کے کھاؤ، سب کماؤ. لیکن علم دین کے لیے طائفہ ایک چھوٹی سی جماعت ہم منتخب کریں گے اور اس کو ہم علم دیں گے، اور وہ اس قابل ہو جائے گی کہ پوری قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کی بھی کوشش کریں. آپ وہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، آپ انتخاب ہیں. آپ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لیں، لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. اس لیے کہ انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو گناہ سے نہیں بچتا، اور اگر گناہ سے نہیں بچے گا تو نیکی بھی اس کی صحیح نہیں ہوتی، نیکی کے اندر بھی ظلمت شامل ہو جاتی ہے. لیکن نیکی کا اثر بھی سب ظاہر ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ بلب کیسے روشن ہے، آپ ان پر کالا کپڑا چڑھا دیں، بلب تو چل رہا ہے، لیکن اس کالے کپڑے کی وجہ سے اس کی روشنی ظاہر نہیں. آئیے دھوپ، سورج تو چمک رہا ہے، لیکن آپ نے کالا شیشے والی اینک پہنی تو آپ کو سایہ محسوس ہوگا، حالانکہ سورج تو نکلا ہوا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لعلہم یحذرون، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، امت میں خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو گناہ سے بچیں گے. جب گناہ سے بچیں گے تو ان کی تھوڑی نیکی بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرقہ، وہ طائفہ آپ لوگوں کو بنایا ہے، آپ کا انتخاب کیا. آپ انتخاب ہے، میں لایا نہیں، میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں. محبت دے کے سمجھایا گیا، سمجھتا نہ کر قرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. اس لیے آپ ایک خاص قسم کی جماعت ہو، یاد رکھو. قرآن مجید اور پیغمبر صاحب فرمایا دنیا ملعون ملعون ما فیہا، فرمایا دنیا بھی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. جو کچھ دنیا میں خدا کی رحمت سے دور ہے سوائے 4 چیزوں کے، الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وما والاه، اور وہ چیزیں جو ذکر کے قریب کر دیں، او عالم، اور متعلم، یا عالم دین یا طالب علم. 4 چیزیں جو مستثنیٰ فرمائی ان میں آپ لوگ ہیں کہ اللہ یہ ان پر اللہ کی رحمت ہے، باقی سب رحمت سے دور ہے. چاہے وہ بادشاہ آتے ہیں، چاہے وہ سونا چاندی ہے، چاہے وہ زمینیں ہیں، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے مناصب ہیں، چمکتی دنیا ہے جس کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہیں. خدا کی رحمت نہیں اس پر، خدا کی رحمت کس پر ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت. وما والاه، جو ذکر کے قریب کر دے. آپ کے کپڑے، آپ کے شاکر کا گھر بار، شاکر کی سواری، شاکر کی ساری چیزیں یہ خدا سے قریب کرنے والی، وہ بھی خدا کی رحمت سے شامل. اور عالم، عالم دین، اور عالم دین بھی وہ کہ جو علم بھی سیکھ کر آگے سکھائے،
سیکھے اور آگے سکھائے، سیکھتا اور سکھاتا ہے، آگے سکھاتا ہے۔ اس لیے عالم کو اور طالب علم کو کبھی بھی دنیا داروں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو آپ تو ہیں آخرت کے لوگ ہیں، آپ کی تو ڈیوٹی یہ ہے لوگوں کو خدا کی طرف لانا۔ آپ تو پیغمبروں کے وارث اور نائبین ہیں، پیغمبروں کے وارث اور نائبین ہیں، اور پیغمبروں کی بہت بڑی جماعت درویشی اور فقیری میں وقت گزار دیا انہوں نے، لیکن ان کا نام موجود ہے، ان کے مخالف پر جو تھے ان کا کوئی نام جانتا بھی دکھا ہے، کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نیشا پور کے حاکم نے نکالا، اور میں یہاں کا حاکم نکل جاؤ میرے یہاں سے۔ بخارا پہنچے، بخارا کے حاکم نے کہا میرے یہاں سے نکل جاؤ۔ سمرقند جانے والے لگے، سمرقند والے نے کہا میرے یہاں نہیں آ رہا۔ بڑی حکمرانی، استبداد، بڑی کر و فر، بڑی شان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کہتا راستے کے کنارے پر ہوا، اور ایک شاگرد تھا اور خود استاد تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، تو قریب بھی نہیں آتا ڈر کی وجہ سے کہ حکمران ہمیں نہ پکڑ لیں۔ امام بخاری راستے پر لیٹ گئے، ابھی طبیعت خراب اور انتقال ہو گیا۔ آج کہاں نیشا پور کا حاکم کون ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، اگر یاد بھی کریں گے تو برائی کے ساتھ، بخارا کے حاکم کو برائی کے ساتھ، سمرقند کے حاکم کو برائی کے ساتھ۔ امام بخاری ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، اور آج کتنے 100 سال ہو گئے امام بخاری کی بخاری شریف جب تک پڑھی نہیں جاتی، عالم بنتے۔ یاد رکھو ہمیشہ وہی کوششیں اور وہی لوگ باقی رہتے ہیں جو اللہ کے لیے اور سب ختم ہو جائے، وہ کہ اللہ باقی ہے۔ میں نے بتایا دور حدیث کے طلبا کو، امام مالک رحمۃ اللہ زمانے میں کتابیں لکھی گئی حدیث پر موطا کے نام سے، امام مالک نے موطا پہ شروع کی۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی عالم کو کام کرے تو اس کی نقل شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے، تو پتہ چلا موطا لکھ رہے ہیں، کتنی موطا آ گئی مارکیٹ میں، یہ میری موطا، ان کی موطا، اس کی موطا، اس کی موطا۔ امام مالک کے پاس کچھ لوگ آئے، علماء ہیں، شاگرد بھی تھے، دوست بھی تھے، ان کا پھر بھائی امام مالک آپ کو موطا مالک لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کتنے لوگوں نے تو لکھ ڈالی مارکیٹ میں آ گئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ ہے، ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی بس وہی بچے گی۔ آج کون سی موطا کس نے لکھی گی کچھ پتا نہیں، لیکن امام مالک کی موطا مالک آج بھی دنیا میں مشہور ہے، معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا ہے، آپ ایسے معمولی لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم خاص لوگ ہیں، آپ دوسروں پر خیال رکھ رہے اپنے آپ کو، تو یہ ہے تو یہ ہے۔ آپ لوگ تو آخرت کے بادشاہ ہیں، آپ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھنے والے ہیں، آپ لوگ تو وہ ہیں جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ لوگ تو وہ ہیں جن کے لیے بطنیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جن کے لیے چونٹیاں بھی دلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ اب بتاؤ پورا عالم، پورے دنیا کو اور آخرت کا عالم آپ کے لیے، عالم دین کو کہا جائے گا، حدیث موجود ہے، آپ جب قرآن کو کہا جائے گا 10 جہنمیوں کو تو جس کو چاہے جنت میں لے جا، اور خود اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا کرتا جا۔ اور عالم دین کو کتنا کہا جائے گا، امام راضی نے حدیث نقل کی ہے، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ سے پوچھا، ستارے بھرے ہوئے تھے، دینی رات کی گرمیوں کا موسم، ستارے جگمگا رہے تھے مدینہ شریف کے آسمان۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کتنے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس سے آسمان کی ستارے ہیں، پھر اس کی مرضی ہے 10 کی کرے 100 کی کرے 20 کی، لیکن اتنی اس کو گنجائش ہے کہ وہ آسمان کی ستارے جتنے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کر کے لائے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی دوسروں سے الگ ہیں، آپ کے علم کے آداب بھی الگ ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ، پہلا قدم بس یہ نیت ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی اپنی نیت کو درست کریں،
ہر غیر اللہ کو نکال دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پڑھ رہا، بس بات ختم، اس سے آگے کچھ نہیں، میں سند کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں نہیں، کچھ نہیں، یہ چیزیں تو مل ہی جائیں گی، سند تو مل ہی جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تب بھی سند ملے گی، نہیں پڑھیں گے تب بھی سند ملے گی۔ رزق روٹی جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ ہر صورت میں ملنا ہے، آپ نیت کریں نہ کریں، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں گے پھر آپ مقبولان بارگاہ طالب علم میں سے ہوں گے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب طالب علم قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قابل نہیں کرتا، قبول نہیں کرتے۔ جب کہہ دیتے بھی ہمارا ہے، ہمارا کام کرے گا، تو صلاح اس کو نہیں دیں گے، اس کو بولو پہلے قبولیت اور قابلیت۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، کہا کہ زکریا تجھ سے کام لینا ہے، تو رونے لگے، حضرت میں تو کسی کام کے قابل نہیں ہوں، اور ہم نے کب کہا تو نے کام کرنا ہے، ہم نے لینا ہے، ہم نے کہا تم نے کام کرنا، ہم نے لینا، جب ہم نے لینا ہے تو ہم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے مجھے بتائے، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی قابلیت کیسی ہے، وہ فصیح اللسان ہے، یعنی آپ جہاں بیٹھے ہو، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال رہے، پنجابی نہیں سمجھی، پنجابی نہیں آتی تھی تو سمجھتی نہیں تھی، اب بتائیے، لیکن قبولیت تھی، کتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ادھر، یہ نہیں پورا علاقہ، پورا علاقہ، اور اپنے استاد کے ایک ہی شاگرد سے، عجیب بات ہے، ایک ہی شاگرد، کثرت قلت کے بھی کوئی اعتبار نہیں، بہت زیادہ ہو تو بہت زیادہ مراتب بڑھ جائیں گے، نہیں، قابلیت قبولیت والے چند بھی ہوں۔ ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے، ہم ان کے شاگردوں میں دیکھے، ہمیں دو کے نام ملتے ہیں ان کے شاگردوں میں، شاہ عبد الغنی پھول پوری بہت بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند سے صدر مدرسی کے لیے پیشکش ہوئی تھی، جب سید اکبر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تھے دھابیل، تو ان کو پیشکش ہوئی دارالعلوم دیوبند سے کہ آپ صدر مدرس بن کر آ جائیں، اتنے قابل عالم تھے، لیکن جواب لکھا کہ مجھے میرے شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگل میں بٹھایا ہے، اور یہ سرائے عالمگیر کے چھوٹے سے مدرسے میں میری ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں چند طالب علم ہوتے ہیں جن کے میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور اس جنگل میں پھول پور کے جنگل میں جہاں میں اللہ سکھاتا ہوں، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے، اس لیے میں آنے سے معذرت تھا، جس طرح ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے 1950 میں، تو چین کے بہت لوگ ہجرت کر کے گئے ہوئے، وہ سب سے بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی وہاں ادھر ہی رہ لیں، اور کہ مجھے ایک حضرت کے والد صاحب کے ساتھی ملے، انہوں نے کہا ہم نے 1000 ریال کا مکان خرید کر آپ کے والد صاحب کو ہدیہ بھی کیا، آپ کا مکان ہے، اب ادھر رہو، اب نہ جاؤ، نیشنلٹی مل رہی، شہریت مل رہی، سعودی، سب کو سعودی دے رہے، سعودی نیشنلٹی، آپ نہ جائیں۔ کہا کہ نہیں، میرے استاد نے بہاول نگر میں میری ڈیوٹی لگائی ہے، کہا مر کے وہاں سے نکلنا ہے، اس لیے مجھے واپس جانا ہے، کہا کہ واپس وہاں چھوڑ کے جا گیا۔ اور پھر یعنی ہمارے جو والد صاحب کی عزیز و قاری اور ہماری قوم مدینہ صاحب میں مکہ میں بہت بڑی ہے، وہ اللہ نے بہت دنیاوی اسباب سے بھی ان کو نوازا ہے، تو سب کہتے ہیں کہ ہم نے تجارتیں کر رہے ہیں، ہم نے تجارتیں کی دکانیں کھولی، ہمارے بابا نے تجارتیں کی دکانیں کھولی، لیکن آپ کے والد صاحب نے جو کام کیا کہ آخرت کا کام کیا، تم لوگوں کو بھی آخرت کے کام پر لگانا، کہ ہم تاجر بنے اور وہ آخرت کی تجارت میں لگ گئے۔ میں فرمایا میں نہیں آ سکتا، صاحب کو غریب پور فرما، اور سرائے عالمگیر میں جا کر پڑھاتے تھے۔ حضرت کے 2 شاگردوں کو میں جانتا ہوں، اور بھی شاگرد ہوں گے، لیکن 2 شاگرد
حضرت مولانا شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے نظر سے پڑھی. آج پورے عالم میں کوئی خطہ نہیں جا اس کا فیضان نہیں. کیا کہنا ہے. اور دوسرے مولانا عبد الحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. جس وقت جو شیخ الحدیث ہے اس سے پہلے جو شیخ اس سے پہلے مجھ سے میں نے خود ان کی زیارت پر ملاقات کی ہے. وہ تو شام غنی پور پور رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی تھی. اور وہ دارالعلوم دیوبند اس زمانے میں یہ 97 کی بات ہے. کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں 500 دور حدیث کے طلبہ ہے. اس وقت فرمایا میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں. آپ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی اپنے استاد کے ایک ہی شاگرد تھے. اس کے بعد استاد شہید ہو گئے. چین کے انقلاب میں والد صاحب یہاں آ گئے. ایک شاگرد سورج کی طرح ایک ہی کافی. اخلاص نیت اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی اغراض سامنے نہ رکھے. یہ غرض وہ کر روٹی کی فکر بھی نہ کرو ہماری روٹی کا کیا بنے گا. یاد رکھو روٹی کے فیصلے نہ تعلیم پر ہے نہ مرتبے پر ہے نہ کسی اور پر ہے. روٹی ان کے فیصلے پر ہے. اور وہ آپ 4 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے. آپ کی روٹی مل گئی تو ملے گی. آپ کچھ کریں نہ کریں روٹی مل گئی. آج ایک وبا چلی ہوئی ہے. جنا عالم بن جاؤ گے روٹی کہاں سے کھاؤ گے. تجارت کرو یوں کرو وہاں کرو. یہ سب ایسی باتیں ہیں. بڑے بڑے تاجروں کو ہم نے دیکھا تجارت میں گھسے ہوئے. اور کہ ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو شوق تھا. علماء کو بھی اور طالب علموں کو بھی جو بڑے درجوں کے تھے. اس زمانے میں کراچی نیا نیا بڑھ رہا تھا. کراچی میں ہر جگہ پر جگہ خالی تھی. تو زمین کے کاروبار یہ پلاٹ خرید ادھر بیچ ادھر بیچ ادھر بیچ. ہم درویش لوگ ہوتے تھے چائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. اور وہ موٹر سائیکلوں پر اس زمانے میں گھومتے تھے اور لاکھوں روپے ان کے جیب میں ہوتے تھے. لاکھوں روپے ایسے 500 کے نوٹ. 500 کا نوٹ ہی بڑا تھا. بعد میں 1000 آیا 5,000. ایک دن میں بیٹھا تھا اپنی خانقاہ میں کراچی میں. ایک مولانا صاحب جو مجھ سے ہم سے سینئر تھے وہ آئے. 2 بچے ساتھ لائے اور رونا شروع کر دیا بیٹھ کر. میں بہت پریشان ہوا. میں نے ان کا بڑا اکرام کیا اور ساتھ سے کہا جلدی کھانے پینے کی چیزیں لاؤ. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا اس زمانے میں ہم آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ بس پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں یا بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کمائی میں نہیں لگے ہوئے. حالانکہ اس زمانے میں ہم امامتیں بھی تھی ٹیوشنیں بھی تھی امامتیں بھی تھی. لیکن حضرت والد صاحب نے امامت اور ٹیوشن پر پابندی لگائی تھی کہ آپ نے طالب علمی میں نہ ٹیوشن پڑھانی ہے نہ امامت کرانی ہے. میں نے پوچھا کہ آپ پر یہ مل جاتی تھی آسانی سے ٹیوشن وغیرہ. 500 روپے کی ٹیوشن مل جاتی تھی. 500 بہت بڑی رقم. والد صاحب فرمایا کہ ابھی سے پیسے کا چسکا پیسے کا جھٹکا نہیں لگانا. تم نے پیسے کے لیے نہیں بھیجا. میں کہتا ہم تم لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ چھٹی والے دن بزرگوں کے پاس بھاگ رہے ہیں اور ورنہ پڑھائی میں پڑھے. اور ہم نے پڑھائی سے نکلنا ادھر پلاٹ خریدنا ادھر بیچنا ادھر پیسے ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا. موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہم ایسے پکڑ جاتے جاتے تھے تو تم درویش لوگ ہمیں ایسے دیکھتے رہتے تھے مسکین بن کر. کتنا پیسہ یار ہمارے پاس تو چائے کے پیسے بھی نہیں. یہ تو ابھی سے تو پتہ نہیں اگلے زمانے میں جا کر اسٹیٹ بن جائیں گے اور آسمان پر چڑھ جائیں گے. رونے لگے. کہا کہ اب سمجھ آیا ہم اسی موٹر سائیکل پر ہیں اور آپ کو لوگ اٹھائے پھرتے. ہم اسی موٹر سائیکل بچوں کو لے کر آئے. کہ میں ان کو اس لیے لے کر آیا میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں. ان کو میں نے مدرسے میں ڈالا ہے. میں اس لیے آپ کو قربانی کے لیے لایا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو پھر کسی اور شہر پہ نظر نہ رکھنا صرف مولا پہ رکھنا. تو میں ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو فرق کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی اس زمانے میں کیا غلطی. پھر ایک حج میں مجھے ایک عالم ملے. بڑے عالم بڑے تھے بہت مشہور تھے. آ کے بہت روئے. میں نے کیا ہوا. کہا کہ جو میں فارغ ہوا تو شہرت کے کام کیے کہ میں مشہور ہو جاؤں.
مکہ میں مشہور بھی ہوا. بیٹا میرا حال یہ ہے، نہ میرا ذاتی مکان ہے، نہ رزق روٹی کا وسیلہ ہے، واہ واہ کرنے والا کوئی چائے پانی بھی نہیں پوچھتا. اب ایک مسجد کے حجرے میں میاں بیوی مسجد کے حجرے میں رہتے ہیں، مکان کی مسجد کے حجرے میں رہتے ہیں جو کسی نے دیا ہے، میاں بیوی اس کے اندر رہتے ہیں. اور کہا کہ آپ لوگ جو ایک زمانے میں پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ لوگ کہاں چلے گئے، اب ہم آپ کا نام سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم مولانا صبح جا رہے ہیں، مولانا کے پاس جا رہے ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں دعا کرانے کے لیے. یاد رکھو مکان للہ یبقا، اگر آپ علم اللہ کے لیے حاصل کریں گے تو یہ علم ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا. آپ بھی چلے گئے تو پھر بھی رہے گا. وہ صدقہ جاریہ جس میں آتا ہے، اور علم عالمہ ہو و نشرہ ہو، کہ وہ علم صدقہ جاریہ ہے جو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. اور دوسری چیز محنت کرنی ہو. علم دین میں بد محنتی طالب علم نہیں چلتا، جہاں محنت اور شوق والا چلتا ہے، اپنا سب کو جلا دیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. اس کا سوائے علم کے کوئی شغف نہیں ہے. قرآن پڑھ رہا ہے سب، حدیث پڑھ رہا ہے سب، فقہ پڑھ رہا ہے سب، کوئی بھی پڑھ رہا ہے. پہلے بھی واقعہ بیان کیا کہ عبد الرحمن بن نبی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حاتم رازی کا بیٹے عبد الرحمن مصر گئے پڑھنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ. 3 مہینے کا وہاں پر قیام تھا. سردی کا موسم تھا. انہوں نے سنا تھا دریائے نیل کی مچھلی بڑی لذیذ ہوتی. اب ٹائم ہی نہیں ہے کہ مچھلی کھائیں، اس لیے کہ بس وہ کہتے ستو یا چنے لے گئے تھے، وہ کھانک لیتے تھے اور پڑھائی کرتے تھے. صبح سے حدیثیں شروع ہوتی، رات تک 3 مہینے میں ہزاروں حدیثیں پڑھی جاتی. بہت پریشان، یار مچھلی کھانی ہے، بڑا سن کر آئے. رہے تو ادھر افغانستان عراق کی طرف. ایک دن استاد جی بیمار ہو گئے، پتا چلا آج سبق نہیں ہوگا، تو ہم جلدی سے گئے دریائے نیل پر، مچھلی لے آئے. مچھلی ظہر ہو گئی تو پتا چلا زور کے بعد سبق ہوگا. ہم نے کہا زور کے بعد پکائیں گے کھائیں گے. اب سردی کا موسم تھا، ہم نے اس مچھلی کو رسی سے باندھا اور ایک جھوپڑی میں ہم رہتے تھے اور جھوپڑی میں لٹکا دی. تو جب ٹائم ملے گا تو مچھلی جب کھائیں گے. اب سردی تھی، مچھلی خراب ہونے کا دل نہیں تھا. ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن گزر گئے، مچھلی پکانے کا ٹائم ہی نہیں. تو تیسرے دن ساتھی نے کہا کہ بھائی عبد الرحمان، یہ مچھلی خراب ہو جائے گی، پیسے بھی خرچ کیے ہیں. تو ہم نے مچھلی اتاری اور کچی مچھلی پر ہم نے نمک پر گرٹ چھڑکی اور کچی مچھلی کھا گئے. اور ایک جملہ کتاب میں لکھ گئے کہ یہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے مشقتیں کرنی پڑتی. جملہ آج تک یہ جملہ سینکڑوں سال ہو گئے کتابوں میں جملہ ان کا لا یستطاع حاضر راحت الجسم، کہ یہ علم راحت الجسم کے ساتھ آتا ہے. علامہ تفتازانی بہت بڑا انسان ہے، جن نے محنت کی وجہ سے پیغمبر سلام نے دھوپ چٹایا تھا. ان کی شوق دیکھ کر کیسے سکتا آپ کو شوق اور آپ کو علم نہ ملے؟ یہ نہیں ہے. آپ شوق پیدا کرو، آپ ہمت پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو. حالانکہ اتنا اچھا افضل نہیں تھا ان کا، ہمیشہ استاد سے ٹانگ پڑتی تھی. رسول اللہ خواب میں آئے، سعد الدین ساتھ نام ہے، کیا چاہیے؟ علم نہیں چاہیے. کہا وہ کھول جواب دہل. صبح کو کلاس میں گئے، استاد پر سوال کیا. استاد نے کہا صاحب جو تو کل تھا آج نہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے مجھے اپنا نام نام سکھایا. اللہ اکبر. آج ان کی کتابیں ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی. تو کہتے طبعی تو لیکن راز علم وقت بھی ہاں رضا شبابی والجنون فنون. کہتے میں نے اپنی جوانی کی چادر علم حاصل کرنے کے لیے جوانی لپیٹ دی اپنی، اور کہا کہ جنون کی بہت سی قسمیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جنون ہے، پاگل ہے، یہ لگا ہوا ہے، پاگل ہے کہ پاگل پن کی بہت سی قسمیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ طبی تو بہراز رضا شبابی
بل جنون فنون، جنون کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن لما تحصلت العلم وجلتها، جب میں نے علم حاصل کر لیا اور علم پا لیا، تبین لی، تو مجھ پر یہ بات واضح ہوئی، ان العلم جنون، کا علم خود ایک جنون ہے۔ جنون کی حد تک جب تک انسان کا جذبہ نہیں ہوتا، صحیح معنی میں علم نہیں آتا جاتا، تو جلا بلا کام نہیں، اس لیے محنت کرے، وقت کو ضائع کرے۔ نمبر 3، تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے، اس لیے کہ گناہ آپ کے اس برتن کو متاثر کرتا ہے جس میں علم میں جمع ہونا ہے۔ دل، حدیث میں آتا ہے گناہ کرتا ہے دل پہ داغ لگتا ہے، سنی ہے نا روایت؟ جب دل پہ داغ لگ رہا ہے تو علم میں کہاں آنا ہے؟ دل میں تو آنا ہے، یہی جمع ہونا ہے دل میں۔ تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے، گناہ سے دور رہے۔ طالب علم کا کیا کام ہے گناہ؟ طالب علم تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا پیارا ایسے کام کرے، غیر پیارے کام کرے، مکروہ کے قریب بھی نہ جائے۔ شیخ فرماتے ہیں مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ ضد المحبوب، یہ کام اللہ کو پسند نہیں، تم محبوب کام کرو تو خود محبوب ہو، تو غیر محبوب کام جو حرام تو وہ دور کی بات۔ نمبر 4، درسگاہ میں حاضری، درسگاہ میں حاضری، جو استاد کے پاس بیٹھ کر جو قرآن پڑھتا ہے اس کی عجیب و غریب بنتا۔ آج سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو اسلام کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ وہ ہے جس کا کوئی استاد نہیں، بے مرشد بے استاد۔ بتاؤ جس جس کا باپ نہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، حرامی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آج وہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، اس کے استاد کی ضرورت نہیں، استاد کی کرتے گمراہی پھیلا رہے ہیں، اسلام کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، استاد نہیں۔ میں کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1080 استاد تھے، بخاری تو بخاری نے بنا جب تک 1080 استادوں سے نہیں پڑھا، اور آگے 90,000 شاگردوں کو پڑھایا، ہر ایک ہی آدمی، ہر محدث سینکڑوں استاد ہیں۔ پھر جا کر وہ ابو داؤد بنا، پھر جا کر وہ ترمذی بنا، امام ترمذی بنا، پھر امام مسلم بنا، پھر امام بخاری بنا، بڑے بڑے لوگ بنے۔ سب جگہ میں حاضری کی بڑی اہمیت ہے، یہ جو آگے کرتے ہیں چھوٹی سی بات، میں ایک عالم کو جانتا ہوں ساؤتھ افریقہ میں، اس وقت بہت بڑا مدرسہ ہے اس کا، 3 سال بیمار رہا بٹورے ٹور سے، 3 سال، اور ایسا خطرناک بیمار کہ وہ والدین کہتے تھے ابھی واپس بھیج دو، کہتے مجھے نہیں جانا۔ اس بیماری میں ہی درسگاہ میں آتا تھا اور پڑھتا تھا اور تبرک کر پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے اتنا عظیم الشان کام لیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اس وقت جو سب سے بہترین ادارہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے بکریہ، ان کا بانی ہو شخص میں جانتا ہوں، ہم سے سیریس۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ بیماری بھی ہو، بخار بھی ہو، استاد سے کہو کہ میں بستر پر لیٹا رہوں گا، میں استاد بھی ہوں، میں 6 مہینے بھی بیمار رہا، میں نے گھر خط بھی لکھا کہ میں بیمار، مجھے ساتھی سہارے سے لے جاتے تھے اور بستر لگا دیتے تھے، استاد سے جاتی تھی، میں بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرا بستر لگا دیتے تھے ساتھی پیچھے، تو میں لیٹا رہتا اور ساتھ کی تکلیف ہوتا رہتا۔ میں نے اسی طرح امتحان دیا، عجیب بات ہے، لیکن اللہ کی مدد دیکھو، درجہ رابعہ کتنا مشکل ہے، ظلمات سرجامی بڑی مشکل کتابیں، درجہ رابعہ کا ششمائی، تو میں ششمائی امتحان سے پہلے بیمار ہوا، سالانہ امتحان میں نے اس بیماری کا عالم دیا کہ مجھے ہوش نہیں ہوتا تھا، بس میں جا کر امتحان دے دیتا تھا اور آ کر لیٹا رہتا۔ عجیب بات ہے، 3 امتحانوں میں پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی عجیب مدد۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو، یعنی دیکھو یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ میں نے کچھ یاد کر دیا، عجیب بات ہے کہ جب میں امتحان دیتا تو سوال آتے تو کیونکہ دیکھا ہی کچھ نہیں، کیونکہ میں عشاء کے بعد نہیں جاگ سکتا تھا، میں سو جاتا تھا، تو بیٹھ کر ابھی شرانی صدری علم نسلہ پڑھنا شروع کر دیتا، ایسے مضامین آ جاتے جیسے کتاب میرے سامنے، سبحان اللہ۔ آج نتیجہ دیکھ لو، حیران ہو جائیں گے، لوگوں نے کہا کہ یار تم سوتے رہتے ہو، پھر بھی تم من آ گئے، کہ یہ غیبی مدد ہے،
شاید وہ جو تھوڑا بہت ہم نے اپنا جذبہ شاید یا علم حاصل کرنے کے لیے اس پر خدا کی مدد ہے. یہ تو آپ کو اپنا تجربہ بتانا کہ آپ پہ جذبہ ہو اور اللہ آپ کو مدد نہ فرمائے کیسے ہو سکتا ہے. دستگاہوں میں حاضری اس کو یقینی بناؤ. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھٹی کر لینا ہو کرنا چھٹی لینے بھی چاہیے. طالب علم کی کیا چھٹی ہوتی ہے؟ ابھی سونا نہیں انہوں نے مچھلی پکانے کے لیے چھٹی کر لیتے 2 سے اثر کی چھٹی کر لیتے. چلو مچھلی پکانے میں چھٹی نہیں کرنی. مچھلی تو کھاتے پھریں گے نہیں دریائے نیل کی کھائی تو کیا ہوا لیکن سنیں گے تو ہم کیسے کہیں گے حسرت فلاں فلاں ہمیں فلاں نے کھایا. اور 5ویں چیز ادب. ادب ادب آج ادب کی بڑی کمی ہوگی. اپنا استاد دوسرے کے پیچھے ایسا نہیں ہے. ہمیں تو اساتذہ بتاتے تھے کہ مدرسے کے جو کپاسی ہے جھاڑو دے اس سے بھی ادب کرتے. الحمد للہ اس کا بھی ادب کرتے. آج بھی بات میں حیات ہے تو مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی لاتے ہیں کہ بھائی وہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں. ہمارا اس زمانے میں جب آپ جھاڑو دے رہے ہیں ہم رک جاتے تھے. بھائی نہیں, ایک وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان ایک زندگی جھاڑو دے رہا تھا تو حضرت شاگردوں کی جماعت آتی اور شاگرد بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. دنیا میں کے اعتماد بھی بڑے تھے کیونکہ بڑے بڑے امیر زادوں کے شاگرد وہ لاتے تھے. اور خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی آدمی تھے. پورے عالم اسلام میں ان کے کپڑے کی تجارت تھی. رک گئے. شاگرد جلدی سے دوڑا گئے تو منگی کو روکتے ہیں بھائی جھاڑو بات سے دے لینا حضرت کو گزرنے دو. ٹھہر جاؤ, میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تھا. جی کیا؟ میں نے پوچھا تھا یہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو کوئی نہیں بتا سکا. جس نے بتایا جب ٹانگ اکھاڑ کر پیشاب کرتا ہے تو کتا بالغ ہو جاتا ہے. اس وقت سے میں اس کا ادب کرتا ہوں. آپ کو تو استاد قرآن سکھاتے ہیں, حدیث سکھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں. ان کا کتنا زیادہ ادب آپ پر لاتے ہیں. نہ زبان سے نہ دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دل میں رکھتے یاد رکھو محرومی وہ طالبات کا کھو کر ہوتے ہیں. محرومی آپ کے دل میں اگر ہے استاد کے بارے میں اللہ کی شکر ہے. لیکن ہمارے بھی 20 استاد ہیں. دنیاوی تعلیم کے بھی استاد ہیں, دینی تعلیم کے بھی استاد ہیں. الحمدللہ آج تک نہ زبان سے نہ دل میں کبھی کسی کی برائی نہیں آتی. اگر انگریزی ABC بھی سکھائی ہے اس کے لیے بھی میں اصال ثواب کرتا ہوں کہ اس کے جو 4 لفظ سکھائے تھے آج وہ بھی دین کی خدمت میں کام آ رہے ہیں. اگر اردو سکھائی تھی تو وہ بھی ہمیں کام آ رہی ہے. سائنس سکھائی تھی تو وہ بھی ہمیں کام آ رہی ہے. سرف نو پڑھائی تھی تو وہ بھی ہمیں کام آ رہی ہے. قرآن حدیث پڑھایا تو وہ بھی ہمیں کام آ رہا ہے. ادب, اور ادب زبان سے بھی ہوتا ہے, دل میں. نہ زبان سے بات کریں نہ دل میں. کتابوں کا ادب کریں, ساتھیوں کا بھی ادب کریں, سنسکاؤں کا سنسکا نہ بیٹھے ادب آداب کے ساتھ بیٹھے. ہمارے حضرت ہمارے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے درجہ اولا میں نصیحت کی تھی. درجہ اولا میں پہلے اجلاس میں اسی طرح نصیحت کی تھی کہ صفائیوں کا بھی ادب کیا کرو. اس کے بعد 8 سال میں نے بنور ٹاؤن میں گزارے ہیں. میں کبھی صفائی کے اوپر سے کبھی نہیں گزرا, اس لیے کہ یہ صفائی بھی محترم ہے, قرآن رکھا جاتا ہے, حدیث رکھی جاتی ہے, کبھی نہیں گزرا. اگر گزرنا ہوتا تو صفائی ہٹا کر چیز کا ادب ہے. آپ تو بہت بڑی شخصیت ہے, استاد اور استادی تو بہت بڑی. اس لیے اور آخری بات اللہ سے علم نافع مانگے, اللہ سے مانگے, دعا کا اہتمام کریں. دعا کا 2 رکعت پڑھا کرو. علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاتے تھے, روتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ ہمیں علم دے دے. طالب علم جب سے رویا کرتا ہے, اللہ نے علم کے دروازے کھول دے. بڑی بڑی عمروں میں انہوں نے علم سیکھی, بڑی بڑی عمروں میں. عبد الرحمن ابن رواسی 60 سال کی عمر تک علم سیکھتا رہا. 60 سال. جب وہ واپس اپنے گاؤں میں آیا تو 100 اونٹوں پر اس کا علم لدا ہوا تھا اور گاؤں میں کوئی ایک بھی باقی نہیں تھا, اور جو باقی تھے وہ ان کو جانتے نہیں تھے. یعنی وہ جو 18 سال کی عمر میں نکلا تو واپس آیا جب 7 سال کا گاؤں میں آیا تو کوئی نہیں, نہ چاچا نہ ماما نہ ابا نہ اما, کوئی نہیں. سب جوان بچے
کہتا آپ کون ہیں؟ تو پھر جب تعارف کرا وہ کسی کے دادا، کسی کے نانا، کسی کے چاچا، پوری قوم کے پیچھے لگے. پھر اللہ نے عمر میں برکت دی، 60 سال تک حدیث پڑھائی. امام بخاری کے استاد کا استاد ہے، دادا استاد امام بخاری، 60 سال حدیث پڑھائی. علم مانگے اللہ اللہ بھی کرے. اس لیے میں اکثر وظیفہ بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد یا علیم 21 بار اور یا ناصر 21 بار پابندی سے پڑھا کرو. درجہ ثانیہ میں ہمیں یہ وظیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت خان کے خلیفہ تھے اور ہمارے دادا بزرگوں نے بتایا تھا، درجہ ثانیہ میں آج درجہ ثانیہ سے لے کر آج تک میں نے کبھی وظیفہ ناگا نہیں کیا. ہم اپنے طالب علم ہیں، ہمیں اب بھی علم کی ضرورت عالم ہوں یا ناصر ہوں. اور عجیب بات ہے، علم بھی ملے گا اور جان ناصروں کی وجہ سے مدد بھی عجیب ملے گی. آپ اس امتحان میں بھی کامیاب اور زندگی امتحانوں میں بھی کامیاب. اور صبح شام تینوں کل پڑھنا، شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے. یاد رکھو سب سے زیادہ شیطان کا حملہ طالب علم پر ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان شام کو اپنا محل لگاتا، اپنا تخت لگاتا، سمندر پر پوچھتا ہے کیا کاروائی کی؟ میں نے قتل کرایا، میں نے زنا کرایا، میں نے فلاں کرایا فلاں. کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کہتا یہ طالب علم پڑھنے جا رہا تھا مدرسے سے، میں نے کھیل میں لگا دیا. کہتا شاباش شاباش. اس لیے کہ عالم بن جائے گا تو خود بھی میرے جال سے نکلے گا، لوگوں کو بھی نکالے گا. فقیر ہوتا ہے ایک فقیر اور ایک عالم 1000 آرزوں سے زیادہ بھاری شیطان. اور دوسرا میاں بیوی میں جو لڑائی کرا دیتا ہے شیطان سینے لگاتا تو میرا جان نصیب ہے. کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کی لڑائی ہے، 2 مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں کی لڑائی ہے. یہ تینوں کل کی برکت سے شیطان کے حملے سے بچ جاتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں جن کا آپ نے انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ کچھ باتیں ہیں جو آپ عمل ملا وَيَسِّرْ وَلَا تُعْسِرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِالنَّصْرِ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ يَا فَتَّاحُ. اللهم لا حول إلا ما جعلتنا وتقبل منا إلا شيئا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أقل لنا شأننا كله ولا تكلنا سكرات الرحيم وأرواحك الروان كله. يا الله يا الله اجعل قبول فرما. آمين. والصالحات قبول فرما. والمؤمنين والمؤمنات قبول فرما. والعبد قبول فرما. يا الله ہمیں بھی سرکار کو حاضر عطا فرما، ہمیں مقبول عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ پوری زندگی کے ساتھ اور پوری محنت اور تنظیم کے ساتھ علم میں مشہور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو انسانیوں کو بھی پوری محنت کے ساتھ پڑھانے اور علم مستقل رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اور ان کو ہماری عزت کا جانب فرما. اللہ راحت کا معاملہ فرما. اسی نعرے کو پورے راجوں کی طرف سے عطا فرما. ہر قسم کی شروع کی سے معبود فرما. جتنے منصوبے ہیں خاص طور پر اس کی نار منزل بنانی یا اللہ خیر کے خزانوں سے مدد فرما، خیر کے خزانوں سے مدد فرما، خیر کے خزانوں سے مدد فرما. خدا نے تیرے ہاتھ میں قلوب، تیرے ہاتھ میں خدا نے ہم پر کھول دے قلوب ہم پر خوشی فرما. خدا نے ہم پر کھول دے قلوب ہم پر خوشی فرما. آج خدا نے فرما یا اللہ اس جگہ کو اس مدرسے کو اس کی تمام شاخوں کو خانقاہ اور کی شاخوں کو مسجد اور کی شاخوں کو ضروری علاقوں کی جتنے بھی دینی کام اور جتنے شعبے دینی کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو ہر حقہ کی ترتیب فرما. پور تلوہ سامان ترتیب فرما، پور تلوہ سامان ترتیب فرما، پور تلوہ سامان ترتیب فرما. یا اللہ
اللہ ہمارے والدین کا مشاہد اور جو غالب کی مقصد فرما، اللہ بیماروں کی شفا فرما، مقصد کی پریشانی کو دور فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے بچوں کو کسی کو ضائع فرما، کسی کو ضائع فرما، ایسا آنے والوں کو بھی ضرور فرما، یہاں سے پڑھ کے چلے گئے اس کو پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے اور اللہ کی حفاظت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے روزی میں بھی حق میں کیا اللہ کو مانگو فرما، میرا بات کی فرما، اللہ یا اللہ اکرم کا حافظ فرما، اللهم نسألك الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من السعادة من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستعد لك بلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تسأل بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت العليم صلى الله عليه وسلم. یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود ہی آپ چھوڑ دیں گے. دین کا جو طالب علم ہے اس لیے ہمارے والد صاحب فرماتے تھے طالب، جو لفظ طالب یہ ضارب کی طرح ہے. طالب بروزن ضارب، ضارب کہتے ہیں مارنے والا، یعنی اگر وہ مارتا رہے گا تو ضارب، جب نہیں مارے گا تو ضارب نہیں. تو طالب جب تک طلب رہے گی تو طالب علم ہے، جب طلب ختم ہو جائے گی تو طالب علم نہیں. لہٰذا طالب اگر آپ 24 گھنٹے کہلانا چاہتے ہیں تو آپ میں 24 گھنٹے طلب ہے. میرے والد صاحب اس کو صرفی انداز میں سمجھایا کرتے ہیں. اگر طالب علم ہر وقت علم کی طلب، دل میں فکر رہے یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جب نہیں پڑھا تو دل میں فکر ہو یار یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. یہ 10 سال 8 سال پتہ بھی نہیں چلتا، 8 سال بالکل ایسے گزر جائیں گے. بس آپ قرآن کرو 3-4 سال کا پتہ نہیں چلے گا. آپ واپس عمر ڈالو پڑ جاؤ، پھر کہو گے یار ہو صحیح چلا وقت کا. اس لیے سستی جو ہے، سستی کا علاج سستی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا